ہمارے نبی کی زندگی دیکھو. ہمارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹا کرتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے. آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب دنیا کے خزانے مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹا کرتے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطاء، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے ایک آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں، ایک اچھے گدے کا انتظام کر دیں. آپ یہ چٹائی پر لیٹتے ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. اب پیارے نبی نے جو جواب دیا ہے میرے بھائیوں، وہ جواب ہم سب کے لیے غور کرنے کے لائق ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے. ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں. کراکب استظل تحت شجرۃ، ایک مسافر کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے. ثم راح فترکها، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر نیند کھلتی ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اے میرے صحابہ، یہ دنیا وقتی میری آرام گاہ ہے، یہ آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ راستے کی منزل، یہ راستے کا ٹھکانہ ہے، یہ میری منزل نہیں ہے. یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے کمرے پر نظر دوڑاتے ہیں. ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا اس کے اوپر تکیہ رکھا ہوا ہے، ایک چمڑے کا مشکیزہ ہے، تھوڑا سا کنارے جو رکھا ہوا ہے. یہ میرے نبی کے کمرے کی کل کائنات ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ اور ایران اور روم کے بادشاہ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہیں، اور اللہ کا سب سے محبوب نبی اور اللہ کا سب سے پیارا نبی اتنی تکلیفوں والی اور اتنی سادگی والی زندگی گزار رہا ہے. اے اللہ کے نبی، آپ کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں، اے عمر ابن خطاب، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو اور تمہیں آخرت مل جائے؟ یہ ہمارے نبی کی سوچ تھی میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی سوچ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انتقال کا وقت ہے، آخری وقت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آتی ہے. بیٹی کی شکل دیکھ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایک سوال کرتے ہیں، کہتے بیٹی یہ بتا، اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اس سے یہ سبق ملا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا گہرا تھا کہ ان کے باپ بھی ان سے مسئلہ پوچھتے تھے. اولاد کو ایسا علم دو کہ باپ کو بھی دین کے مسائل میں اولاد سے پوچھنا پڑے. حضرت عائشہ کے پاس ایسا علم تھا. اور دوسرا سبق یہ ملا کہ صحابہ کفن میں، دفن میں، جنازے میں، ہر معاملے میں نبی کی سنت کو فالو کرتے تھے. کہا ہے میری بیٹی، اللہ کے پیارے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا، فی ثلاث بیض سحولیۃ، اللہ کے پیارے نبی کو 3 سوتی چادروں میں کفنایا گیا تھا. لیس فیہا قمیص، اور اس کے اندر کوئی قمیص یا کوئی امامہ نہیں تھا. سمپل 3 چادروں میں، 3 سفید کپڑوں میں اللہ کے نبی کو کفنایا گیا تھا. حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، میری بیٹی، میرے انتقال کے بعد بھی نبی کی سنت کے مطابق مجھے 3 کپڑوں میں کفنانا. پھر وہیں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، میلا کچیلا، اس کے اوپر داغ دھبے تھے جو بیماری کی ایام میں وہ پہنا کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں، جب میری موت ہو جائے تو اسی کپڑے میں مجھے کفنانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے ابا جان، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کو اس پرانے اور اس داغدار کپڑے میں ہم آپ کو کفنائیں گے.
اے ابا جان آپ کے انتقال کے بعد ہم کفن کا نیا کپڑا لے لیں گے۔ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں او میری پیاری بیٹی انما ہوا للمہلا، تم نئے کپڑوں میں کفناؤ یا پرانے کپڑوں میں کفناؤ، مجھے تو مٹی میں جانا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے۔ انما ہوا للمہلا، میرے سارے کپڑے تو مٹی کے اندر گل جائیں گے۔ ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی نیا کپڑا اگر پہنانا ہے تو کسی زندہ انسان کو پہناؤ، مردے کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میری بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے دنیا میں جب عیش و آرام والی زندگی نہیں گزاری تو مرنے کے بعد مجھے نئے کفن میں کفنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دنیا میں زندگی کیسے گزاریں؟ نبی اکرم کی وہ حدیث آپ یاد کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ ایک پردیسی جب پردیس میں ہوتا ہے وہ اس کو سارا عیش و آرام بھی پردیس میں ملے مگر اس کا دل اس کے دیش میں اس کے وطن کی طرف لگا رہتا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، عبداللہ ابن عمر کو اللہ کے نبی نے کہا ہے عبداللہ تم دنیا میں پردیسی کی زندگی گزارو او عابر سبیل، یا مسافر کی زندگی گزارو۔ میرے پیارے بھائیوں ایک آخری نصیحت کے طور پہ قرآن مجید کے 15ویں پارے سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 49 تک، 45 سے لے کے 49 تک 5 آیتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے۔ میں اس کو بیان کر کے پھر اپنی بات ختم کروں گا، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہوگا تو اس کا سوال و جواب کا سیشن انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ سورۃ الکہف قرآن کا 15واں پارہ آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، مثال بیان کرو اے نبی، مثال بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے۔ آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو بارش کے ذریعے زمین سے پیداوار نکلتی ہے، زمین سے سبزہ نکلتا ہے، زمین سے پودے نکلتے ہیں۔ ثم یہی فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور پھر وہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہیں۔ دنیا کی بہترین سے بہترین کھیتی کو ایک دن اڑ جانا ہے، ہوا میں چورا چورا ہو جانا ہے۔ انسان زندگی میں جتنا پیسہ کما لے، جتنی طاقتور بن جائے، جتنا خوبصورت ہو، ملنا ہے ایک دن مٹی کے اندر۔ ہم دو فٹ زمین کے لیے اپنے بھائی سے مقدمہ بازی کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ جانا کہاں ہے میرے بھائی؟ اسی 2 گز زمین کے اندر جانا ہے، جہاں کوئی ہمارا رشتہ دار کام نہیں آئے گا، دنیا کی کوئی پراپرٹی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے کہا تزروہ الریاح، یہ دنیا کی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے جو چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوا آتی ہے اور وہ اڑ کے ختم ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور میرے بندو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اقتدار ہے، اللہ مقتدر ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے۔ اللہ کی قدرت کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور جس مال کی وجہ سے تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو، جس اولاد کے پیچھے تم حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہو، وہ مال اور اولاد تو بس دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے، اٹریکشن ہے۔ مال ہے زندگی اچھی گزرے گی، اولاد ہے زندگی چین سے گزرے گی، بس دنیا کی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی جو چیز ہے، جو باقی رہنے والی چیز ہے میرے بندو، وہ تمہاری نیکیاں ہیں، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یاد کرو قیامت کا دن جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح چلیں گے، اڑیں گے۔
وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین پوری پلین ہو جائے گی، بڑی بڑی بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، بڑے بڑے مکان ختم ہو جائیں گے، زمین بالکل سپاٹ ہو جائے گی، میدان ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم سب کو میدان محشر میں اکٹھا کریں گے، کوئی چھوٹ نہیں پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا تو کوئی چھپ جائے، کوئی غائب ہو جائے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب لائن سے صف لگا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے بندو ہم نے جیسے ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا تھا، آج اسی حال میں تم میدان محشر میں کھڑے ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، میرے بندو تم نے یہ سمجھا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، میدان محشر نہیں ہوگا، لیکن آج دیکھ لو ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے میرے بھائیو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت کو سنیے گا۔ وَوُزِيَ الْكِتَابُ، اور قیامت کے دن لوگوں کی کتاب، لوگوں کا نام اعمال، لوگوں کی زندگی کا کچا چٹھا ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کیمرہ، یہی کیمرہ دنیا میں ایک کیمرہ ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے، اس کیمرے کا لینس لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیمرہ ہمارے اوپر لگایا ہے، اس کیمرے کے لینس سے کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ اوپن کی جائے گی، وہ ریکارڈنگ کھول دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے، اے اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں چھوٹا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا اس کے اندر موجود ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی اس کے اندر موجود ہے، رات کے 12 بجے کمرہ بند کر کے لائٹ آف کر کے ہم نے جو کام کیا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور میرے بندو تم جو بھی عمل دنیا میں کر کے آئے ہو اس نام اعمال کے اندر، اس کتاب کے اندر تم اس کو موجود پاؤ گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، جو تم نے کیا ہے وہی لکھا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں لکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس حساب و کتاب سے ڈرو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رونا پڑے، ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، ہمارے پاس دنیا کی جو زندگی میں مہلت ملی ہے اس مہلت میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں میرے بھائیوں۔ یہی آج کی تقریر کا مقصد ہے، یہی ہمارے قرآن میں اللہ نے بار بار جو دنیا کی حقیقت بتائی اسی لیے بتائی کہ ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ایک آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی کی بہت پیاری حدیث ہے، ترمذی کتاب الزہد کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی، صحیح روایت ہے۔ آج کی اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ حدیث ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے، اور اپنی زندگی میں ہر موڑ پر اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو جائے، جو روزی بھی کما رہا ہے آخرت میری اچھی ہو جائے، جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، تو اس میں بھی اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ اے اللہ آخرت میں تو مجھے چین اور سکون عطا فرما۔ تو جس کی زندگی کا مقصد آخرت بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مالدار بنا دے گا۔ دل کی مالداری سے بڑی کوئی مالداری نہیں میرے بھائی، دنیا کی مالداری ہے لیکن لوگ راتوں کو نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں
चैन से सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिसके दिल को अल्लाह मालदार कर दे वो झोपड़ी में भी रहेगा लेकिन आराम और चैन से सोएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं आखिरत को टारगेट बना लो, अल्लाह तुम्हें दिल का मालदार बना देगा। और आगे फरमाया वजमा लहू शम लहू, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे मसाइल को हल कर देगा। वह अततहु दुनिया वही रागिमतुन, और तुमने दुनिया को छोड़ करके आखिरत को टारगेट बनाया है तो दुनिया चल करके तुम्हारे पास आएगी। वमन कानति दुनिया हम्महु, और जो आखिरत के बजाय दुनिया को अपना टारगेट बना ले, सोए दुनिया के लिए, जागे दुनिया के लिए, दौड़े दुनिया के लिए, उठे दुनिया के लिए, बैठे दुनिया के लिए, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया को बेहतर बनाना हो जाए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जअलल्लाहु फ़क़्रहु बैन ऐनैहि, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान के आंखों के सामने फक्र व फाका डाल देगा। अरबपति है लेकिन डाकुओं का डर लगा है, चोरों का डर लगा है, हमेशा घबराहट का शिकार है। दुनिया की दौलत है मगर हमेशा डर लगा है मैं कहीं फकीर ना हो जाऊं, कहीं मेरा बिजनेस खत्म ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा लुट ना जाए। दिल छोटा है, दिल छोटा है। वह फर्रक अलैहि शमला, और जो दुनिया की जिंदगी को अपना मकसद बनाता है, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला उसके मसाइल को और उलझा देता है, उसके मसाइल और उलझ जाते हैं। वलम यअतिही मिन दुनिया इल्ला मा कुद्दिर लहू, और दुनिया भी उतनी ही मिलती है जितनी अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखी है। तो यही मेरे भाइयों ये हदीस